من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی النبی المصطفیٰ ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ومحکم کتابہ الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ہمارا موضوع جوان اور ہمارے معاشرے کے عنوان سے جاری اور ساری ہے۔ کل کی گفتگو کو یہاں پر ہم نے آ کر ختم کیا تھا کہ سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں بہت سارے پیغامات جہاں پر تمام لوگوں کے لیے ہیں، وہاں پر نوجوانوں کے لیے بھی کافی پیغام ہیں، کیونکہ شب ولادت تھی کل اور آج دن گزرا ہے ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، تو یقیناً امام کی سیرت میں سے ہم نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا اور کوشش کی ہوگی کہ کچھ نہ کچھ جو ہے آج کے دن امام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ تو بہرحال ہمارا موضوع جوان اور ہمارا معاشرہ ہے، اور گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ امام نے ایک درس جو تمام لوگوں کے لیے ہے اور خصوصاً جوانوں کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ وہ اس مرحلے میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان کا سروکار زیادہ تعلیم سے ہوتا ہے، اس لیے مولا نے جو ہمیں درس دیا وہ دو ہی پیغام کل حدیث میں ایک بیان کیے تھے، اور اس کے علاوہ تفکر کے عنوان سے بھی عرض کیا تھا، سیکھو اور سکھاؤ۔ یعنی ایک جوان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اور اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ مولا فرماتے ہیں زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو پھیلایا جائے۔ اس لیے کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے پہلے علم سیکھیں، جب علم ہم نے سیکھ لیا تو اس پر عمل کریں، اور جب ہم نے عمل کر لیا اس علم پر تو اب اس کو جو ہے کیا دوسروں کو پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں، اس کو نشر کریں۔ اور ایک پیغام جو امام کی سیرت سے کل عرض کیا تھا وہ ہے تفکر کا، کہ انسان جو ہے تفکر کرے، سوچے سمجھے، پھر جا کر جو ہے وہ عمل کرے۔ اور یہ بہت ایک اہم مرحلہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تفکر، سوچنا چاہیے آیا یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا میرے لیے بہتر نہیں ہے، مستقبل میں آنے والے زمانے میں آیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور یہاں سے ایک میں یہ پیغام بھی دیتا جاؤں تمام لوگوں کے لیے ہے، خصوصاً استخارے کے عنوان سے، کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں فوراً جو ہے وہ کہتے ہیں جی استخارہ کر لیں، لیکن یہ استخارے کا مورد ایسے نہیں ہے۔ استخارہ وہاں پر کرایا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنا سوچ لیا، سمجھ لیا، آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ رہے، اب آپ نے اس فیلڈ کے جو افراد ہیں ان سے مشورہ کیا، ان سے مشورہ کرنے کے بعد بھی آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچے، تو اب جا کر جو اللہ سے مشورہ کریں کہ جی اب استخارہ کرتے ہیں کہ آئے یہ کام میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر فائدہ مند ہے استخارے میں اگر جی ہے تو انجام دے، اگر منع ہے تو اس کا مطلب ہے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور نیت بھی ہمارے یہاں استخارے کی صحیح نہیں کی جاتی کہ میں کام کروں یا نہیں، استخارہ دیکھیں نہیں، نیت ایک ہونی چاہیے، یہ کام کروں، اب استخارہ بتائے گا جی یا نہیں، یہ استخارہ آپ کو بتائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک بیچ میں ضمناً جو وہ بات آ گئی تو وہ عرض کی تھی میں نے، تو بہرحال جوان کو جو علم سیکھنا چاہیے
اور علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو پھیلانا چاہیے۔ اور یہ دنیا جس طریقے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ دنیا جو ہے لعب و لعب ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، اور اس کے علاوہ اس دنیا میں جو ہے کچھ نہیں ہے۔ اور پھر کلرس ہم نے کیا تھا کہ خلاصہ کلام یہ کہ ملک فرشتہ جو آواز دیتا ہے جوانوں کو، اے جوان تیرے دن جو ہے وہ آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں۔ اب جب تیرے دن جو گزر رہے ہیں تو اب اس میں تو کیا کر، جدیت پیدا کر، کوشش کر آگے بڑھنے کے لیے، اپنے لیے جو راستہ جو وہ ہموار کر۔ اس لیے دنیا کے متعلق قرآن میں ایک اور تعبیر ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے بس ایک دھوکہ، متاع الغرور، بہت کم ہی زندگی جو ہے اس دنیا میں انسان کی ہے اگر انسان سوچے، لیکن جو آخرت جہاں پر انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 7، کہ آخرت جو ہے خیر بھی ہے آخرت میں اور برکت بھی ہے اس میں اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، خیر بھی ہے اور بقا بھی ہے آخرت میں، دنیا میں کوئی بقا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جوان زندگی گزار رہا ہے، اور روایت جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201 اور من لا یعذر الفقیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 377، الشاب یا الشباب شعبۃ من الجنون، توجہ کیجیے گا اس حدیث پر، جوان خصوصاً شباب نوجوانی، جوان، شعبۃ من الجنون، جنون میں سے ایک حصہ ہے، یعنی جوانی جو ہے جنون میں سے ایک حصہ ہے۔ جنون کی قسمیں ہیں، مختلف قسم کے جنون ہوتے ہیں۔ جنون، اب اس سے مادہ، اس کا جو مادہ ہے وہ جن سے ہے، جنون مادہ ہے، جو مادہ ہے وہ جن معنی ہے کیا ہے، پوشیدہ، یعنی کیا، جوانی یا نوجوانی جو ہے یہ پوشیدہ چیزوں کا ایک حصہ ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی جوان کے اندر اتنی ساری استعداد چھپی ہوئی ہیں کہ جن کو اگر یہ جوان انجام دے اور ان استعداد کو بروئے کار لے کر آئے تو یہ کمال کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ یہ مراد ہے، نہ جنون سے مراد ہم لیں کہ جن اس کے اوپر چڑھ گیا، نہیں۔ الشباب شعبۃ من الجنون، یعنی جوان کے اندر، اس نوجوانی میں میرے اندر بہت ساری استعداد چھپی ہوئی ہیں، کہیں پر میرے پاس جذبات آ جاتے ہیں، کہیں پر شہوت کی آگ میرے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ مجھ سے لڑ رہی ہے، کبھی افراط ہے، زیادہ روی ہے، کبھی تفریط ہے، کم روی ہے میرے اندر، کبھی میں محبت کسی سے کرنے لیتا ہوں، کبھی میں فوراً جو کسی سے دشمنی کرنے لگتا ہوں۔ بہت ساری استعداد میرے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہیں۔ اب جب یہ بھی استعداد میرے اندر جو وہ چھپی ہوئی ہیں تو انسان اپنی عقل کو، جوان اپنی عقل کو استعمال کرے، اس کو بروئے کار لے کر آئے۔ جب اپنی استعدادوں کو عقل کے مناسبت سے اور عقل کے ماتحت لے کر چلے گا تو اب یہ جوان جو ہے ترقی کرے گا، کمال کی منزل کو طے کرے گا۔ اب پھر یہی عقل جو ہے جوان کو سوچنے پر مجبور کرے گی، وہی جو درس تھا کل کا امام کا، تفکر کرے گا، سوچے گا، کہ جس طریقے سے کھانے کی چیزوں میں امام نے فرمایا تھا کہ تعجب ہے کہ معقولات میں تو سوچتا ہے لیکن جو معقولات ہیں اس میں وہ نہیں سوچتا۔ تو بس جوان کے اندر استعداد پوشیدہ ہیں، اب اس کو بروکار لے کر آنا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جوان جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی جو ہے فوراً جذبات میں آ جاتا ہے اور فوراً جو ہے کسی سے لڑنے لگتا ہے، اور جب وہ جذبات کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر یہی جوان جو ہے تھوڑا سوچتا ہے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط کیا، بزرگ تھے مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ مجھ سے بڑے تھے مثلا مجھے نہیں کہنا چاہیے، یا یہ میرا دوست تھا اس کو مجھے یہ جملہ جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ جوان جو ہے کیا ہے، سوچتا ہے، بچارتا ہے، لیکن جب جو ہے وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے
کہ انسان اور خصوصاً یہ جوان جو ہے وہ بیدار رہے، سوئے نہیں، کبھی خصوصاً یہ جوان یہ فکر نہ کرے کہ میں نے شیطان کو شکست دے دی. نہیں، شیطان لمحہ بلمحہ پیچھے پڑا ہے کہ کوئی مجھے موقع ایسا ملے کہ میں اس کو جو شکست دوں اور اس خصوصاً جوان کو راہ مستقیم سے جو ہے وہ ہٹا دوں. تو اب اس کے لیے ہمارے پاس بہرحال حدیث بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں، جب ان کو موت آتی ہے تو وہ متوجہ ہوتے ہیں. تو اب کوئی فائدہ نہیں، اب جب موت آ گئی اب کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سوچنا تھا، بچارنا تھا، فکر کرنی تھی تو پہلے. جوان جو کام کر رہے ہیں، اس لیے میں بار بار تاکید کر رہا ہوں جوانوں کو کہ سوچیں سمجھیں پھر قدم بڑھائیں. غلطی کر دی، اب اس کے بعد پچھتاوا، فائدہ نہیں ہے. کام کرنے سے پہلے جس طریقے سے میں نے کہا شروع میں کہ کام کرنے سے پہلے سوچیں، مشورہ لیں، اللہ نہیں کسی نتیجے پہنچے اللہ سے مشورہ لیں، استخارہ کریں، پھر اس کے بعد جا کے قدم اٹھائیں. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، اس کے لیے میں ایک واقعہ کرتا چلوں. ایک دیہاتی شخص تھا، دیہات میں اپنے ہل چلا رہا تھا، اور جب وہ ہل چلا رہا تھا پرانے زمانے میں، اب تو بہرحال ٹریکٹرز وغیرہ آ گئے ہیں، پہلے بیلوں کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے جو وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. یہ کھیت میں جو ہے ہل چلا رہا تھا تو اس نے دور سے دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا کوئی پتھر ہے. اس نے سوچا پتہ نہیں کیا ہے، لیکن جیسے جیسے سورج پروان چڑھ رہا تھا تو روشنی زیادہ ہو رہی تھی، وہ زیادہ چمک رہا تھا. تو بہرحال یہ اس پتھر نے اس کی توجہ اپنی طرف جب مبذول کرائی، اور یہ جو ہے بہرحال وہاں گیا اور اس نے مٹی وٹی صاف کری، دیکھی تو دیکھا کہ ایک قیمتی پتھر ہے، لے کر گھر آ گیا. جب گھر آیا اس کو زوجہ کو کہا کہ مجھے کوئی پتھر زمین میں ملا ہے اپنے کھیتی باڑی کرتے ہوئے، بہت قیمتی لگ رہا ہے کہ ہماری زندگی اچھی گزرے گی. تو بہرحال دیہاتی تھا تو بیوی نے کہا جاؤ بازار میں جا کر بیچو. بہرحال یہ جاتا ہے بازار اور بیچنے کی، تو بہرحال دکاندار اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت قیمتی پتھر ہے، ہم نہیں خرید سکتے اس کو. جاؤ شہر چلے جاؤ، وہاں پہ بادشاہ جو ہے اس کو شوق ہے قیمتی پتھروں کا، یہ تمہارا پتھر خرید لے گا. بہرحال یہ جاتا ہے، الغرض اس کو اجازت ملتی ہے. بادشاہ وزراء سے پوچھتا ہے اس کی قیمت، تو اب قیمت کون لگا اس کی، بہت ساری قیمت، بہت قیمتی پتھر ہے. تو بہرحال کسی وزیر نے یہ کہا کہ ہم خزانے کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وقت دے دیتے ہیں کہ جتنا بھی یہ خزانہ جمع کر سکتا اٹھا لے اور اپنے ساتھ لے کر چلا جائے. اب یہاں سے بہت سارے پیغامات ہیں اس واقعے میں. یہ جوان بیچارہ جو ہے جاتا ہے اور جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے دیکھتا ہے کہ ادھر تو جواہرات ہیں، مختلف پتھر ہیں، سنگا یہ لے لیتا ہوں قیمتی پتھر. پھر اس کو سامنے ایک دروازہ دکھائی دیتا، وہ کھولتا ہے، جب اس کو کھولتا وہاں پہ سونا چاندی دکھائی دیتی ہے، ہیرے جواہرات وہاں پہ دکھائی دیتے ہیں دوسرے. یہ کہتا ہے یہاں سے یہ لے لوں گا بھائی. پھر ایک اور دروازہ اس کو دکھائی دیتا ہے، جب ایک اور دروازہ دیکھا وہاں پر جو درہم و دینار پڑے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی یہ اٹھاتا ہوں. پھر ایک اور دروازہ دکھائی دیا، جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے بادشاہ کا تخت ہے، بستر ہے جہاں پہ بادشاہ آرام کرتا ہے. یہ اس نے وہ کھول لیا. اب جب کھولا تو اس نے بستر کو ہاتھ لگایا تو نرم و ملائم دیہات سے آیا ہوا تھا. اس نے کہا چلو ابھی مثلاً جو ہے بالفرض میرے پاس 2 گھنٹے ہیں، میں تھوڑا سا اس پہ بیٹھ جاؤں، آرام کر لوں، تو پھر جب جاؤں گا تو ساری چیزیں اٹھاتا ہوا چلا جاؤں گا. حدیث ذہن میں رکھیے گا، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں، جب موت آتی ہے تو متوجہ ہوتے ہیں. جوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اس میں. بہرحال وہ بسترے پہ لیٹتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے. جب آنکھ لگ جاتی ہے تو جو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اس کو ملے تھے وہ سارے گزر گئے. اتنے میں کارندے آئے، انہوں نے اٹھایا اور اس کو باہر دھکیل دیا. اس نے کہا نہیں میرے پاس، مجھے کہا ہے کہ ادھر سے چیزیں اٹھا کے لے جاؤں، جتنا لے کے جا سکتا ہوں، مجھے اٹھانے دو. تو کارندوں نے کہا جو وقت دیا تھا
اس پر جو ہے تم نے جو ہے وہ اٹھانا تھا. اب وقت گزر گیا، اب تم ایک درہم بھی یہاں سے نہیں اٹھا سکتے. پتھر بھی چلا گیا، ہاتھ کچھ نہیں آیا، وقت بھی گزر گیا. تو جوان ایسا نہ ہو کہ ہمارا اس قیمتی پتھر کی طرح جو قیمت لگی ہے وہ وقت جو ہے ہمارا خواب غفلت میں گزر جائے. کبھی ادھر بیٹھے، کبھی ادھر بیٹھے، کبھی ایک دوست کے، کبھی دوسرے دوست کے، اور سارا وقت جو ہے ہمارا جو اس طریقے سے گزر گیا. اور جب سارا وقت ہمارے اس طریقے سے گزر گیا، ناس و نیام ندمات و انتبہو، پھر موت آ گئی، تو اب جوان پچھتائے گا. اب انسان پچھتائے گا کہ کاش میں کچھ حاصل کر لیتا، کاش میں اپنے واجبات کو انجام دے لیتا، کاش میں صلہ رحمی کر لیتا، کاش میں روزے رکھ لیتا، کاش میں حج و عمرے کو انجام دے لیتا، کاش میں زیارات پر چلا جاتا. لیکن اب وقت گزر گیا. اب جب وقت گزر گیا تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جس مقصد کے لیے خالق نے ہمیں خلق کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں علوم آل محمد حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. جو روایت رسول نے بیان کی ہے کہ جوان ایک حصہ ہے جنون کا، اس کی عربی عبارت کیا ہے انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. والسلام علیکم